بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور جس نے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، جنہوں نے ہمیں درخت لگانے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ جنگلات اور آبادیوں میں موجود سرسبز شاداب درخت ماحولیاتی کثافتوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اسلام میں درختوں کو کاٹنے سے منع کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جنگ کے وقت میں جیتی ہوئی جگہ پر بھی ہم لگانے کے حوالے سے 3 بہت پیاری احادیث ہے۔ نمبر 1، صحیح بخاری حدیث نمبر 2320۔ یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھائے، وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ حدیث نمبر جو درخت کے حوالے سے ہے، حدیث نمبر 2، یعنی حدیث نمبر ہے 1121، سلسلہ احادیث صحیحہ میں فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ قیامت بالکل قریب ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا پودا ہو، اگر وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اسے گاڑ سکتا ہو تو اسے گاڑ دینا چاہیے، اور اس کا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ درخت کے تعلق سے حدیث نمبر 3، جو حدیث نمبر 1120 ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں ملتی ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا ہے، سید جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے پھر اس سے جو بھی کھایا جاتا ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، جو اس سے چوری کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، جو اس سے چرندے کھاتے ہیں اور پرندے کھاتے ہیں وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ درخت لگاؤ، درخت جگاؤ، یہ مہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی ہے۔ اس سے زندہ رکھنا ہم تمام پر فرض ہے۔ پوری دنیا میں پریاورن دیوس کے طور پہ 5 جون کو منایا جاتا ہے، جو تقریباً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کو چلائی ہے، تقریباً 1450 سال پہلے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی بنجر زمین پر سب سے پہلے درخت لگائے تھے، اور وہاں سے اس حدیث کی شروعات ہوتی ہے۔